أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. صدق الله العظيم. سورہ نمل کا آخری رکوع چل رہا ہے. آیت نمبر 87 اور 88 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی. قیامت کا بیان چل رہا ہے جو قرآن پاک کے موضوعات میں اہم ترین موضوع ہیں. ایک تو قیامت کا ثبوت ہے کہ قیامت ضرور آئے گی. ایک جو ماننے والے ہیں ان کے سامنے قیامت کے حالات کا بیان ہے کہ قیامت میں اس قسم کے حالات ہوں گے اور یہ ہوگا قیامت کے دن. تو جس دن سور پھونکا جائے گا. سور کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سینگ نما ایک چیز ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے یہ پیشانی اللہ کے سامنے ایسی جھکائی ہوئی ہے. سور کو یوں پکڑا ہوا ہے اور کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے ہیں. اور اللہ جل جلالہ جس وقت حکم دیں گے تو وہ اس کو پھونکیں گے. اس سے ایک آواز پیدا ہوگی جو آواز بیک وقت ساری دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات کے کانوں میں پڑے گی. وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھے گی. بڑھتے 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 لوگوں میں گھبراہٹ آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تیز ہو جائے گی تو لوگوں کے حواس معطل ہو جائیں گے. ایسا آدمی ہوگا ایسا جیسے گردن اس کی سیدھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گردن لڑک جائے گی. اس طرف لڑک جائے یا اس طرف لڑک جائے. حواس معطل ہو جائیں گے اور گردن دائیں یا بائیں لڑک جائے گی. تو شروع میں گھبراہٹ ہوگی. گھبراہٹ کا بیان یہاں پر ہے. اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے. بے ہوشی کا بیان 24ویں پارے میں ہے جس میں یہ لفظ ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاءِ. صاد عین قاف. بے ہوش ہو جانا. بے ہوش ہو جائیں گے لوگ اور پھر مر جائیں گے. سارا مجمع مر جائے گا. جس کو اللہ چاہیں گے نہیں ماریں گے. کس کو اللہ چاہیں گے نہیں ماریں گے. تو حدیث مبارک میں اس کی وضاحت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہوں گے, اسرافیل علیہ السلام ہوں گے, میکائیل علیہ السلام ہوں گے, اسرائیل علیہ السلام ہوں گے اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہوں گے. یہ لوگ بچ جائیں گے. اور پھر احادیث کی وضاحت اور قرآن پاک کی آیت کی وضاحت یہ ہے کہ پھر وہ بھی مر جائیں گے. اور پھر اللہ پاک اعلان کریں گے. یہ 24ویں پارے کی آیت ہے کہ سلطنت کس کی ہے آج. تو خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ کی سلطنت ہے جو ایک ہے سب پہ غالب ہے. تو اس کا بیان ہے کہ لوگ گھبرا جائیں گے اور پھر لوگ مر جائیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ سب کو زندہ کریں گے. کیسے کریں گے وہ اللہ کی مرضی. ہم کیسے پیدا ہوئیں گے جی کیسے ہوا. تو یہ سوال نعوذ باللہ اللہ سے کوئی نہیں کر سکتا. کیسے ہوگا. کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب ہے اللہ اپنی قدرت سے کریں گے. اللہ اپنی طاقت سے کریں گے. اور اللہ کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے. اسباب کے محتاج تو دنیا والے ہیں. اسباب کے محتاج چیزوں کو جوڑ کر کے چیزیں بنانا یہ دنیا والوں کا کام ہے. اس اسباب کو لا کر کے کسی چیز کو وجود دینا یہ دنیا والوں کا کام ہے. ما فوق الاسباب, اسباب سے اوپر جا کر کے کسی چیز کو براہ راست کرنا یہ اللہ کا کام ہے.
اسباب سے اوپر جا کر کے کسی چیز کو کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پھینکی، اب مٹی پھینکی تو یہ سامنے والوں کے جتنے بھی مجمع تھا سب کی آنکھوں میں چلی گئی۔ تو مٹی کا سب کی آنکھوں میں جانا یہ سبب میں داخل نہیں ہے، یہ سبب سے اوپر کی چیز ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے نبی کے جو فعل تھا اس کی نفی کر دی کہ آپ نے جو مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ کیوں؟ سبب میں نہیں تھی، یہ سبب کے تحت میں نہیں۔ جو چیز سبب سے اوپر کی ہو اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ جیسے قبر میں مردے ہیں، ہم تو نہیں سنا سکتے، نیچے ہم دیوار کے اس طرف کسی کو نہیں سنا سکتے، تو زمین کے اندر گڑی ہوئی کو ہم کیسے سنائیں گے؟ تو یہ سبب سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو نہیں سنا سکتے، ہم سنانے چاہیں تو ہم سنا سکتے ہیں۔ تو سبب کے اوپر والی جو چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ جل جلالہ کیسے زندہ کریں گے؟ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے زندہ کریں گے۔ پھر جب یہ سور پھونکا جائے گا تو انسانوں پر یہ حال ہوگا، باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا اس کا بیان مختلف صورتوں میں آپ پڑھتے ہیں۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، ہاں سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گریں گے۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین میں زلزلہ آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا وبست الجبال بسا، پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جیسے روئی والے آپ نے دیکھا ہوگا روئی مشین میں ڈالتے ہیں، پہلے زمانے میں مشین نہیں تھی، وہ ڈنڈے مارتے تھے، اس کو اردو میں دھلنا کہتے ہیں، روئی کا دھلنا، دال ہا نون نون الف، روئی کا دھلنا۔ تو اس کو اب مشینوں میں ڈالتے ہیں، اس سے بھی ریزہ ریزہ اڑتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے ایسے ہی پہاڑ کیسے ہوں گے؟ روئی کی طرح چورا چورا ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب، تو اس وقت پہاڑ کو دیکھ رہے کہ کیسے مضبوط گڑے ہوئے ہیں، اس وقت کیا حال ہوگا؟ ایسے ہوں گے جیسے بادل چل رہے ہوں، بادل چل رہے۔ اب بادل بظاہر جب تیز بارش برس رہی ہو تو ہم یوں آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بادل ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، حالانکہ بادل کھڑے نہیں ہوتے، بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تو پہاڑوں کو دیکھے کہ وہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اور اللہ جل جلالہ کی بناوٹ کو دیکھو کہ کسی چیز کو کتنا مضبوط بنایا کہ وہ ہل نہ سکے۔ ایک تو ہمارے پہاڑ ہیں، ایک آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ میں یہ جو حدود حرم میں پہاڑ ہے، اور جب اس کو توڑنے کے لیے یہ جبل عمر کی جو بلڈنگ بنی ہے یا سامنے جو یہ جو کلاک ٹاور بنا ہے، یہ سب پہاڑوں کو کاٹ کے بنے۔ ان پہاڑوں کے توڑنے میں مہینوں لگے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ ہیں انتہائی مضبوط پہاڑ۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کیا ہے جب توڑنے پر اللہ آ جائے تو اس کو چورا چورا اللہ جل جلالہ کر دے۔ اللہ کی بناوٹ ہے، پہلے بنایا مضبوط، پھر اللہ نے چورا چورا کر دیا۔ جب اللہ اتنی طاقت والے ہیں تو اللہ جل جلالہ تمہاری چیزوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ وہ واقف ذات ہے۔ تو یہ قدرت کا بیان، اللہ کے علم کا بیان، قیامت کا بیان، یہ کیوں کیا؟ اے مسلمانوں اپنی زندگی ٹھیک کر لو۔ کیوں؟ تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو روزانہ سوچا کرو، اپنے سے حساب کتاب لیا کرو، جیسے دکان کا حساب کتاب لیتے ہو نا، کیا آیا کیا گیا، اور ہر دکاندار جتنے بھی ہوتا ہے اس کے اگر 1,00,000 آئٹم ہو، اس 1,00,000 آئٹم میں اس کا دل موجود ہوتا ہے، اٹکا ہوا ہوتا ہے، کون کتنا مال گیا اور کتنا مال واپس آیا۔
تو یہ چیزیں جب تمہارے دل دماغ میں ہیں، ایسے ہی اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی کیا کرو کہ کیا کرنا ہے اور کیا کر رہا ہوں، اور کہاں دیکھنا چاہیے کہاں نہیں دیکھنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے، اور کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے۔ تو اپنے سے حساب کتاب لیا کرو، جس کام کے لیے دنیا میں آئے ہو اس کام کو سامنے رکھو۔ کیوں؟ تم پیسے جمع کرنے اور جائیداد جمع کر کے اس کے چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، تم تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہو۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ پیسے کماؤ 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 کماؤ، جمع ہو گئے اب رخصت ہو گئے۔ کس کے لیے جمع کیے پتہ ہی نہیں ہے کس کے لیے جمع کیے۔ بچے تو خود کما رہے ہیں، وہ چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کام کریں جو کام آدمی کو آخرت میں کام دے۔ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ اور ان آیات کے لانے کی غرض۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، سور کی وضاحت حدیث مبارک میں ہے، وہ میں نے آپ کو سنا دی۔ تو آسمان و زمین کے سب رہنے والے گھبرائیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مر جائیں گے۔ گھبرائیں گے یہاں ذکر ہے، بے ہوش ہو جائیں گے وہ 24ویں پارے میں ہے، اور مر جائیں گے متعدد آیتوں میں اس کا ذکر ہے، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ جن کو چاہیں گے ان کو چھوڑ دیں گے، اور سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے پیش ہوں گے۔ اور اے مخاطب، آج تم پہاڑوں کو دیکھتے سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بادل تمہیں نظر آتے ہیں، ایک بادل یہاں ہے، تھوڑی دیر میں ملیر پہنچ گیا، تھوڑی دیر میں وہ جناب آگے حیدرآباد کی طرف ٹن ہو گیا، ٹھٹا پہنچ گیا، سجاول پہنچ گیا۔ بادل جناب تیز گھومتے رہتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی دیر میں بادل چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی پہاڑ کیا ہوں گے، وہ چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، جس اللہ نے ہر چیز کو پکا اور مستحکم بنایا ہے۔ یقیناً اس اللہ کو پوری خبر ہے تم کیا کیا کر رہے ہو، تمہارے سارے کاموں کی اس کی خبر ہے، اس لیے اپنے عملوں کو ٹھیک کر لو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔